الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ سیریس اور امپورٹنٹ ہے، جو کہ کووڈ-19 کرونا وائرس ڈیزیز کے اوپر ہے۔ آپ نے بہت ساری احتیاطی تدابیر آلریڈی دیکھ لی ہوں گی، جن کو نہیں پتہ میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسی بیماری ہے جو لنگز پر ایفیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں، جس میں بخار اور کھانسی، نزلہ، زکام اور سانس لینے میں دشواری اور سر درد کا ہونا، اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اور کھانسنے والا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو کورڈ رکھے۔ پھیلتی ہی اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ انسان ہے تو وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو ہمارے اندر سے، ان کے اندر سے جو بھی وہ ذرات نکلتے ہیں تو وہ ذرات دوسرے انسان تک جب پہنچتے ہیں تو اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سیریس چیز ہے، اور یہ عام نزلہ زکام نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور بہت ہی سیریس لیول کے اوپر اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ، پوری دنیا میں، آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 1 میٹر کے ڈسٹنس کے اوپر آپ کو رہنا چاہیے۔ تو یہ ہیوی ذرات ہوتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پر یا کسی چیز کے اوپر بھی لگے ہوئے ہوں انفیکٹڈ پرسن کے، اسی لیے بار بار سینیٹائزر اور ہاتھ دھونے کا مشورہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ہمارے اندر آنے سے پہلے وہ چیز ہمارے ہاتھ سے ریموو ہو جائے۔ کچھ اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیے ہمارے نبی کے تھرو، تو جو کچھ احادیث میں یہاں بیان کروں گی، جس سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا، جو آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، کہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مرض آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ خود سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بچھو سے جس نے کل رات مجھے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہ تجھے ضرر نہ دیتا۔ اس بچھو کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ اگر یہ کلمات تم نے پڑھ لی ہوتے تو تمہیں اس بچھو سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر اس بچھو سے نقصان نہیں پہنچتا تو بے شک کرونا وائرس سے بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، اس کے اوپر آپ پورا یقین رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، پیرالسس، تو ان سے حدیث سننے والے ان کو تعجب سے دیکھنے لگے، پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے، اور کرونا بھی ایک اچانک مصیبت سے کوئی کم نہیں ہے، اچانک سے ہی انسان کو آ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، تو اپنے آپ کو بچائیں اور ان کلمات کو پڑھیں۔ وہ کلمات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، السمیع اور العلیم۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے،
اس میں بھی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو بھی 3 مرتبہ صبح اور شام، اور باقی کی دعاؤں کو بھی صبح اور شام لازمی پڑھنا ہے۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے خیر اور بھلائی، یعنی شر، بیماری شر ہوتی ہے، اور شر سے بچیں گے اور ہم خیر اپنے جسم کے اندر داخل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑھ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ اب آپ دیکھیں انتہائی مہلک بیماریوں میں اس وقت کرونا وائرس موجود ہے۔ آپ چاہیں جس مرضی بیماری کو اپنے مائنڈ میں، چاہے ہیپاٹائٹس، چاہے ایڈس، چاہے کینسر، کوئی بھی بیماری آپ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ مہلک کہتے ہیں جان لیوا بیماری کو، اور کرونا وائرس بھی اس وقت جان لیوا بیماری ہے۔ آپ اس سے بچنے کے لیے یہ والی دعائیں اور یہ والے اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں، احتیاط بھی کریں، اور صبح شام ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے نہ کسی کو شر میں مبتلا کرے گا اور نہ ہمیں کسی کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اور ہمیں خیر اور برکتیں بانٹنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔